پھر تیرے پاس جو فرشتے ہیں نامہ اعمال لکھنے والے انہوں نے کتنا، اور اس کے بعد ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے رحمان اب تیرے دربار میں میں اتنی بات عرض کرتا ہوں، اگر میں بخشے جانے کے قابل ہوں تو مجھے معاف کر، یا تو پھر آسمان سے آگ بھیج کر کے مجھے ہلاک کر دے، مجھے ختم کر دے مولا، میں بہت داغدار ہوں، بہت داغ دھبے لگا دیے۔ وہ روتے 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 تھک گیا اور اس کے بعد اٹھتا ہے، توجہ، گھر کے اندر جا کر آج سچی توبہ کیا تھا، ڈائری وہ پھاڑنے کے لیے گیا جس میں روز گناہ لکھتا تھا، جو پچھلے سارے تھے ریکارڈ، کہتا ہے پھاڑ کر کے ختم کر دوں گا، آج کے بعد نشان بھی نہیں رکھنا ہے۔ جب وہ اپنے کمرے میں آیا اس ڈائری کو اٹھایا جو برسوں سے لکھ رہا تھا، وہ حیرت سے ڈوب گیا اس بات پر کہ جب وہ ڈائری اٹھایا تو دیکھتا ہے پورے اوراق سفید ہے، لکھا کچھ نہیں، ایک حرف بھی لکھا ہوا نہیں ہے، ورق پلٹتا گیا پلٹتا گیا پلٹتا گیا، کچھ نہیں ہے۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا، اس میری ڈائری سے مٹایا کس نے، میرے سارے ریکارڈ کس نے مٹایا؟ اس کے جسم پر کپ کپی تاری تھی، راشا تاری تھا، رات کا وقت تھا، غیب سے ندائی، اے بندے جب کوئی پوری دنیا کو میرے لیے ترک کرتا ہے تو میں اس کے گناہوں کو بھی مٹا دیا کرتا ہوں۔ جب زندگی میں لکھی ہوئی ڈائریاں مٹ جاتی ہیں تو میرے مولا کو یہ اعمال نامے سے مٹانے میں دیر نہیں لگے گی۔ یمحو اللہ ما یشاء، اللہ جس سے چاہتا ہے وہ ساری چیزیں مٹا دیتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ لیلۃ القدر کی اہم ضروری بات تھی جو میں نے تمہارے سامنے رکھا۔ آج توبہ کی رات ہے، توبہ کی رات ہے، پلٹ آؤ۔ آج امت جس کرب کے عالم میں گزر رہی ہے، تمہیں اندازہ ہے ہزاروں نوجوان جیلوں میں آج بند ہیں ہمارے، جن کا نہ کوئی افطاری کا انتظام نہ سحری کا انتظام۔ تم تو رمضان میں باہر گھوم رہے ہو، رمضان کی رونقیں دیکھ رہے ہو، رمضان کی بہاریں دیکھ رہے ہو۔ امت مصطفیٰ کے ہزاروں نوجوان آج جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، ہمارے کئی علماء بھی اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کبھی کبھار ان کی یاد آتی ہے تو ہمارے لقمے کڑوے لگنے لگتے ہیں، پھیکا لگتا ہے کھانا کہ ہمارے بھائی بے قصور جیلوں میں بند ہیں۔ یہ کس لیے کہ ظالم آج ننگا ناچ ناچ رہا ہے۔ اے نوجوانوں، آفتیں اس قدر ہمارے سروں پر آ چکی ہیں کہ اب ہمارا کیا محفوظ رہا اس ملک میں؟ سوچو تو ذرا صحیح، پہلے ایسا تھا کہ دور دراز سے کوئی سازشوں کے جال بنتے تھے، آمنے سامنے کوئی نہیں آتے، لیکن اب حالات ایسے ہو گئے کہ سامنے تمہارے تلواریں لہرائی جا رہی ہیں، سامنے تمہارے چاقویں لہرائی جا رہی ہیں، سامنے تمہیں مار ڈالنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن کچھ بھی یہاں پر گورنمنٹ ایکشن نہیں لیتی۔ ایسا لگتا ہے کہ آج مسلمانوں کی ویلیو اس ملک میں چونٹیوں اور مچھروں سے بھی کم کر دی گئی ہے کہ کوئی مار دے تو کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو۔ یہ سب کیا ہمارے اوپر آفتیں آج نہیں ہیں؟ یہ ساری مصیبتیں آج نہیں ہیں؟ میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کن کن مسائل پر آج میں گفتگو کروں، کن کن مسائل پر علماء سے بحث کریں، میٹنگ کس بات پر لی جائے، کانفرنس کس بات پر لی جائے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے معاملات آج خطرناک ہو چکے، جوانوں کی حفاظت پر بات کی جائے، جوانوں کو بیدار کیا جائے، ان کی غیرت کو بیدار کیا جائے، لیکن پھر پتہ چلتا ہے کہ ہماری بچیوں کے حجاب بھی خطرے میں ہیں۔ اب ہم بچیوں کے حجاب پر آتے ہیں کہ سوچتے ہیں ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، آج ان کی عزت اور عفت خطرے میں ہے۔ ہم ان کی بات کرنے ہی لگتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف پکارنے والی اذانیں بھی خطرے میں لگتی ہیں۔ اذانوں کے بھی ہزاروں دشمن ہیں، ایک نہیں ہزاروں۔ اذان کو تنقید کا نشانہ، اذانوں کے بارے میں بات کی جائے، مدارس اسلامیہ خطرے میں ہے، مدارس پر بات کی جائے، ان مولویوں کی داڑیاں ٹوپیاں خطرے میں ہیں۔ اگر ان کی بات کی جائے، کن کن مسائل پر میں آج بات کروں اے جوانوں، یہ سب باتیں کی جائیں ایک طرف، لیکن تم کیا نہیں دیکھتے روز صبح اٹھتے ہیں میرے مصطفیٰ کو اس ملک سے ایک نئی گالی دی جاتی ہے، میرے مصطفیٰ کو
इहानत का निशाना बनाया जाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गंदी गालियां दी जाती हैं। हम करोड़ों की तादाद में आज आजमाइश के शिकार हैं। आज हम ऐसी आजमाइश में मुब्तला है, लेकिन मुझे दर्द इस बात का होता है कि फिर जिसके घर पर इतनी मुसीबतें उतरी हो, उस घर का बच्चा रात भर पबजी खेलने में मसरूफ है। उस घर का बच्चा जिसकी माओ की इज्जतें बाजार में लूटी जा रही है, ये नौजवान आज नुक्कड़ पर बैठ करके अय्याशी में मसरूफ है, और तुम्हारे घरों से धुआं उठ रहा है और तुम कह रहे हो अभी सावन का बादल आया है। तुम समझ रहे हो कि सावन है? हमारे घर आज फूंक दिए जाने वाले हैं। बच्चों की जिंदगियां खतरे में, बच्चियों का हिजाब खतरे में, हमारी माओ की चादरें खतरे में, हमारी मस्जिदों से बरसों से गूंजने वाली अजानें आज खतरे में। बल्कि कभी कभार हम रास्ते से गुजरते हैं, मैं हसरत से इन मीनारों को देखता हूं जो मस्जिदों के हैं। वो मीनार पुकार रहे हैं, जवान आजा। अगर तू आज नहीं आया तो कल इन्हें भी गिरा दिया जाएगा, इन्हें भी जमीन बोस कर दिया जाएगा। क्या तुम नहीं देखते इन ऊंचे ऊंचे मीनारों पर जो अजमत इस्लाम बुलंद कर रहे हैं? ये मस्जिदों के मीनारे शो के लिए नहीं लगाए जाते, इस्लाम की शान और शौकत बुलंद कर रहे होते हैं। लेकिन इन मीनारों पर आज जिस तरह के भगवे झंडे लहराकर तुम्हारी गैरत को झिंझोड़ा जा रहा है, ऐ नौजवानों, क्या ये सोने का वक्त है? क्या ये अय्याशी का वक्त है? क्या ये औरतों के हुस्न में दामे फरेब में फंसने का वक्त है? क्या ये पूरे मोबाइल इंटरनेट पर अपनी जवानी को बर्बाद करने का वक्त है? नहीं है नौजवानों, तुम्हें जवाब देना होगा। मेरे मुस्तफा करीम की गैरतमंद उम्मत हो तुम। कल क़यामत के दिन अगर तुमसे पकड़कर वो बच्चियां पूछे कि हमारे हिजाब छीने जा रहे थे, हमारे दुपट्टे खतरे में थे, ऐ जवान, तुझे अल्लाह ने ताकत दी थी, तुझे जवानी दी थी, क्या तू अपनी बहन की इज्जत के लिए आवाज तक नहीं उठा सकता था? उस वक्त तुम्हारे पास जवाब क्या होगा? ऐ गैरतमंद जवानों, उठो, नहीं तेरा नशीमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। इकबाल ने बहुत पहले कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। आज पलट आने का दिन है, आज वापस आने का दिन है। आओ अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अपने नबी को गवाह बना करके कहो, बहुत जी लिया इन अय्याशियों में, बहुत जी लिया इन रंगीनों में, बहुत जी लिया इन रानाइयों में। अब वक्त है मेरे मुस्तफा के रुखे जमाने जहां आरा को देखने का वक्त है। ऐ जवानों, आओ, पलट आओ, अभी भी वक्त तुम्हारे पास है, अभी भी वक्त तुम्हारे पास है। मैं तुम्हें सहाबा की चंद बातें जो तहफ्फुज़ नामुस रिसालत का जज्बा बेदार करती हैं, दो चंद बातें अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को तुम्हारे पास लाता हूं। तुम आज बिजलियां गिरे, अबर छा जाए, आसमान से तूफान बरस पड़े, तो भी तुम्हारे कान नहीं उठते। सहाबा का हाल तो ऐसा था। सहाबा का हाल, हजरत साद बिन मुआज, हजरत साद बिन मुआज मदीने के सहाबी हैं, बहुत पहले ईमान लाए थे, अभी हुजूर हिजरत भी नहीं किए थे। मदीने से मक्का आकर मेरे आका के हाथ पर हाथ देकर बैत भी किए थे और ईमान भी लाए थे। मदीने चले गए वापस, लोगों में ईमान की दौलत बांट रहे थे, इस्लाम फैला रहे थे। लेकिन वो वक्त भी आया जब मक्का के जालिमों ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सोशल बाइकाट किया था। ऐसा बाइकाट किया था कि हुजूर पाक के पूरे खानदान को शाब अबी तालिब, एक घाटी है, पहाड़ियों के बीच में रहना पड़ा। कितने दिन? 2-3 दिन नहीं, मेरे मुस्तफा ने 3 साल गुजारे। 3 साल मक्का वालों ने ऐसा बाइकाट किया था कि कोई उनसे मिलने नहीं आता, कोई खरीदो फरोख्त नहीं, कोई सामान नहीं देता, मुसाफा तक नहीं करता, सलाम भी नहीं करता, कोई मुलाकात नहीं। उन अय्याम में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ऐसे दिन आए कि आपने दरख्तों के पत्ते खाए, कई दिन तक पत्तों पर गुजारा किया और सूखे चमड़े को पानी में उबाल करके खाया करते थे। सूखा चमड़ा, उसके अलावा कुछ मैसर नहीं। मक्का वालों ने इतनी अजियतें दी हैं मेरे मुस्तफ़ा, लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूं, सुनो। वो रहमतुल लिल आलमीन थे, हर चीज के तहम्मुल रखते थे। साद बिन मुआज की बात मैं कर रहा हूं, मदीने में रहते थे। मदीना खुशहाल था, खजूरों के बागात के झुंड हैं, वहां कभी भूख और प्यास नहीं आती। मदीने में खुशहाल थे।
سعد بن معاذ اچانک مدینے میں رہ کر کے چمڑے لائے اور ابال کر کھانے لگے. جن کے گھر میں خوب دولت کا ذخیرہ ہے وہ چمڑے کھانے لگے اور کھجوروں کی بجائے پتے توڑ کر کھانے لگے اور روتے رہتے تھے. مدینے والے آ کر پوچھتے سعد یہ تمہارا کیا حال ہے, چمڑے کھا رہے ہو؟ کہتے کہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرے مصطفیٰ مکہ میں پتے کھا رہے ہو اور میں کھجورے کھاؤں. میں مدینے میں رہ کر کے نرم غذائیں کھاؤں. سنا ہے مکہ والوں نے میرے آقا کا بائیکاٹ کیا ہے اور کھانا تک پہنچنے نہیں دیتے. اس لیے جب تک میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پتوں پر گزارا فرما رہے ہیں میں بھی کوئی نرم غذا نہیں کھاؤں گا. وہ 400 کلومیٹر دور رہ کر کے بھی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دنیا کی لذتیں چھوڑ دی. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اے نوجوانوں, آج میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اذیت دی جا رہی ہے, کیا تم نے اپنی عیش میں کبھی کوئی کمی کی؟ کیا اپنی زندگی کے شب و روز کو بدلا؟ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جس طرح سے آج پوری دنیا ٹارگٹ بنا رہی, نشانہ بنا رہی ہے, کبھی کبھار مجھے اس قدر کوفت ہوتی ہے دل پر کہ میرے ماں باپ کو, ہمارے ماں باپ کو کسی نے اتنی گالیاں نہیں دیں اور ہمارے کان ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم کے متعلق کیا کیا سن رہے ہیں. آج ہزاروں پوسٹیں کی جاتی ہیں. مجھے آج میں کھل کر کے کہتا ہوں نہ یہ ڈپارٹمنٹ سے, نہ حکومت سے, نہ عہدیداروں سے کوئی امید نہیں. یہ کیا انصاف کریں گے؟ یہ سب اسی تھال کے چٹے بٹے ہیں, ان کی سب مرضی اور منشا سے ہوتا ہے. یہ میرے آقا کو پورا ملک جب نشانہ بناتا ہے ان پاکھنڈیوں کو یہ کھلا چھوڑے رہتے ہیں, آزاد گھومتے رہتے ہیں. سب اسی تھال کے چٹے بٹے. میں ان سے کوئی ایک پیسے کی امید نہیں رکھ رہا ہوں. کون سی عدالتیں آج, کون سے کورٹ, کون سے کچہری, کون سے ڈپارٹمنٹ, کون سی حکومتیں آج انصاف کر رہی؟ سب ایک طرفہ کیا جا رہا ہے میرے عزیزوں, ون سائڈ. اب جو آس ہے اس امت کو میں یہی کہنا چاہوں گا, اب تم لوگوں کے ان دیے ہوئے لالی پاپ کے انتظار میں مت رہو جو کھلونا دے کر تمہیں سلا دیا کرتے ہیں. سیاسی نیتا بڑے بڑے بھاشن کر کے تمہیں بزدل بنا کر چلے جاتے ہیں. کچھ نہیں ہونا ہے, سب ہو جائے گا. اب جو ہوگا وہ تمہارے بازوؤں کی قوت سے اللہ رب العزت کی مدد آئے گی. ہاں, گھر میں بیٹھ کر کے صرف دعا کرنے سے نہیں, تم اپنی زندگی میں تبدیلی لاؤ, چینج ہو جاؤ. میں کس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں, توجہ سے سنو. جب تمہاری زندگی بدل جائے کہ میرا جینا مرنا سب نبی کے لیے ہے, پھر دیکھنا کہ میرا رب تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے پر پکا ہے. قرآن میں کہتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ, ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ مدد کریں گے تو ایمان والوں کی. اللہ رب العزت نبی کے غلاموں کی مدد اتارے گا. ہاں, ایک وقت وہ تھا کہ تم جس طرف سے گزرتے تھے شجر و حجر سلام کرتے. ہاں, تمہیں پتا ہے سمندر راستہ دے دیا کرتے. افریقہ کے جنگل کے درندے نبی کے غلاموں کے تلوے چھانٹتے تھے کہ مصطفیٰ کا غلام آیا ہے مدینے سے. اور کہاں آج ہماری حالت یہ ہے, آج ہماری حالت یہ ہے کہ لوگوں کی ٹھوکروں پر تمہاری عبادت گاہیں آج خطرے میں. مینار, مسجد, منبر, محراب سب اب داؤ پر لگے ہیں. بلکہ آج میرا یہ جملہ سن کر کے جاؤ, یہ کہ بعد دیگرے ظلم بڑھتا جائے گا, ظلم بڑھتا جائے گا. کیوں؟ ان سب کے ذمہ دار کون لوگ ہیں؟ امام حسین کی ایک بات یاد آتی ہے, انہوں نے فرمایا تھا کہ ظالم وہی نہیں جو تلوار اٹھا کر گردن مارتا ہے, بلکہ ظالم وہ ہے جو ظلم کو دیکھ کر خاموش رہتا ہے. ظلم کو دیکھ کر خاموش. ہمارا کیا بگڑ رہا ہے؟ ہمارے ہاں تو سب سیف ہے, یہاں کچھ نہیں ہو رہا ہے. ارے وہ گجرات میں ہو رہا ہے, ارے وہ ایم پی میں ہو رہا ہے, ارے وہ یو پی میں ہو رہا ہے, ارے وہ کشمیر میں ہو رہا ہے. یاد رکھنا, پڑوس میں لگے ہوئے گھر کی آگ کی چنگاری جب اڑ کر آئے گی تمہارا گھر بھی جلائے گی.
وہ آگ پھیلے گی۔ اسی لیے آج ان بکھری ہوئی زندگیوں میں صرف ایک میسج میرا لے لو۔ اقبال سے پوچھا گیا تھا ہماری بیماری کا علاج کیا ہے؟ انہوں نے کہا تھا پہلے یہ تو معلوم کر لے کہ بیماری ہے کیا، بیماری کا علاج بعد میں، یہ معلوم کر لے کہ بیماری کیا ہے۔ آج یہی کہتے ہیں نا، ارے نہیں ہم مسلمان پورے ایجوکیشن میں پیچھے ہیں، یہی بڑی بیماری ہے، سیاست میں ان کی نمائندگی نہیں، یہ بڑی بیماری ہے، یہ اخلاق میں بہت پیچھے ہیں، یہ ان کی بڑی بیماری ہے، ان کی قیادت نہیں ہے، یہ بڑی بیماری۔ بیماریاں تو لوگ الگ الگ اپنے اپنے حساب سے بتا رہے ہیں، لیکن اقبال کہتا ہے سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے۔ ہاں کچھ لوگوں کی عادت ہے کہ کینسر ہوا ہے لیکن کہتے نہیں گیس کی بیماری ہے، چھپا رہے ہو تم کینسر کو، کینسر ہوا ہے کب تک چھپاؤ گے، گیس کی بیماری ہے، ایسیڈیٹی ہوئی ہے اور کچھ نہیں، تو چورن کھانے سے کہاں کینسر جانے والا ہے؟ تم صرف اور صرف تسلی کے لیے کہہ رہے ہو کہ گیس کی بیماری ایسیڈیٹی ہے، حقیقت میں پہنچو۔ اقبال کہتا ہے سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ مومن جو زوال پذیر ہے آج، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں، اقتدار نہ ہونے کی وجہ سے نہیں، ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے نہیں، تمہارا زوال کا سبب کچھ اور ہے۔ وہ کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی۔ اب علاج کیا ہے؟ علاج کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے علاج صرف اتنا ہے کہ محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے عزیزوں یہی ایک مین پوائنٹ ہے جس پر واپس آنا ہے۔ نوجوانوں سے آج میں کہوں گا آج کے بعد رات کو اب گھر جاؤ گے یہ طے کر لینا دنیا کے لیے بہت جیا ہے، اب مدینے کے والے کے لیے جینے کا وقت آ گیا ہے۔ میں دوستوں کے لیے بہت چیزیں قربان کر چکا ہوں، اب گنبد خضرا کے لیے قربانی کا وقت آ چکا ہے، اس لیے کہ ہمارے ماضی میں ہمارے اسلاف یہی نعرہ لگاتے تھے جو جان مانگو تو جان دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دے۔ جب یہ جذبہ دوبارہ بیدار ہوگا، دوبارہ آئے گا کہ اب جیے گا نوجوان تو اپنے نبی کے لیے جیے گا۔ میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے اخیر زمانے میں اس غیور امت کو بہترین میسج دیا تھا، بہترین میسج دیا تھا۔ اے جوان کیا تو سمجھتا ہے تجھے جو جوانی ملی ہے بازاروں کے لیے، یہ ہماری لائف ہے انجوائے کرنے کے لیے؟ نہیں نہیں، اس بریلی کے چمکتے ہوئے چراغ نے یہ کہا تھا زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اور ان کے دادا مجدد وقت نے امام احمد رضا نے یہ کہا تھا اے لوگوں تم کیا سمجھتے ہو یہ زندگی ہمیں اپنے عیش کے لیے ملی ہے؟ نہیں نہیں، سنو حقیقت میں ہمیں ملی ہے یہ لائف، یہ زندگی تو کس کے لیے؟ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، یا رسول اللہ ہم آئے ہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ زندگی گزارنے کا یہ طریقہ کر لو۔ اے نوجوانوں تم ابھی دنیا میں جس طرح مست ہو، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تم نے آج تک وہ تڑپ نہیں پیدا کی جو بلال حبشی کی طرف تھی، آج تک وہ طرف تمہارے دل میں نہیں آئی۔ صدیق اکبر سے پوچھو آپ کی زندگی کا سب سے محبوب مشغلہ کیا ہے؟
دنیا میں اگر کوئی سب سے بہترین کام آپ کا ہے تو کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، خیرات ہے، صدقہ ہے، غریبوں کی مدد کرنا، تیمارداری کرنا، بیماروں کی جنازہ اٹھانا، کیا ہے؟ صدیق اکبر کہتے ہیں میری زندگی کا سب سے بڑا مشغلہ، سب سے بڑی نیکی النظرۃ الی وجہ رسول اللہ، فرماتے ہیں رسول اللہ کے چہرے کو بار بار دیکھنا یہ میری زندگی کا مشغلہ۔ زندگی انہوں نے اسی لیے رکھی ہے۔ صحابہ کا یہ جذبہ بیدار کر لو، یہ آپ کے اندر تڑپ آ جائے